سائمہ کا شوہر یونان چلا گیا اور بولا میرے کاغذ بننے میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ جب تک کاغذ نہیں بنتے میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہ بات اماں نے سن لی اور سوچنے لگی 10 سال یہ بوجھ میں کیوں سنبھالوں۔ اس نے بہو پوتی کو گھر سے نکال دیا۔ اور جب بیٹے نے یونان جا کر اماں کو فون کیا تو اماں بولی تمہاری بیوی چلی گئی ہے، کہہ رہی تھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اس نے باہر شادی کر لی۔ 10 سال بعد اماں مر گئی اور وہ واپس آیا۔ جب اماں کو دفنانے لگا تو ساتھ لگی قبر پر تختی پڑھی تو غش کھا کر گر پڑا کیونکہ مجھے بتاؤ بیٹا میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہاری بیوی اور بیٹی جب یہاں پر رہنا ہی نہیں چاہتی تھیں تو میں زبردستی انہیں نہیں روک سکتی۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ کسی کے ساتھ زبردستی کروں؟ سمینہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا۔ کئی دنوں بعد آج اس کے بیٹے کا فون آیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی بیوی اور بیٹی سے بات کرنے کی فرمائش کی تھی، مگر بیوی اور بیٹی گھر پر ہوتیں تبھی تو سمینہ بیگم ان سے بات کرواتی۔ جب وہ گھر پر ہی نہیں تھیں تو بات کیسے کروا دیتیں؟ اسے تو لگا تھا نہ جانے کتنا عرصہ بیٹا رابطہ نہیں کرے گا، مگر اس نے تو بہت جلد رابطہ کر لیا تھا، اس لیے وہ گھبرا گئیں اور الٹی سیدھی وضاحتیں دینے لگی تھیں۔ ٹھیک ہے، اگر سائمہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتی تھی تو یہ اس کی مرضی تھی، لیکن ایک بار مجھ سے بات تو کر لیتی، مجھے تو بتا دیتی کہ میں تمہارا مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ کم از کم میں اسے اس رشتے کے بندھن سے آزاد کر دیتا کہ وہ زندگی میں آگے بڑھ پاتی۔ سمینہ بیگم کا بیٹا عارف کافی افسردہ ہوا بیٹھا تھا۔ اسے بیوی سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے تو پوری زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، یقین دلایا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی، اور اب وہ پہلے ہی قدم پر اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ادھر ادھر کی تھوڑی دیر مزید باتیں کرنے کے بعد عارف نے فون رکھ دیا، مگر وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ اس کا اندازہ سمینہ بیگم کو بھی ہو گیا تھا۔ مہینے بعد عارف نے پھر فون کیا اور سائمہ اور اپنی بیٹی کی خیر خیریت پوچھی۔ سمینہ بیگم نے وہی جواب دیا کہ مجھے خبر نہیں، وہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تب عارف کہنے لگا اماں میں کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، وہ رکھ لینا اور گھر میں خرچ کر لینا، اپنی ضرورت کی چیزیں لے لینا۔ سمینہ بیگم بہت خوش ہوئیں، مگر خود پر افسوس بھی کیا۔ بہرحال جو ہو چکا تھا اسے وہ کسی صورت ٹھیک نہیں کر سکتی تھیں۔ پھر اس کے بعد 3-4 ماہ تک عارف مسلسل فون کرتا رہا، خرچ بھی باقاعدگی سے بھیجتا رہا، جس میں سائمہ اور بیٹی کا خرچ بھی شامل ہوتا تھا۔ لیکن سمینہ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ سائمہ واپس نہیں آئی اور نہ ہی اپنی بچی کو آنے دیا ہے، یقیناً اپنی نئی زندگی شروع کر چکی ہے اور اسی میں خوش ہے۔ آخر کار عارف نے فیصلہ کر لیا کہ اگر سائمہ اپنی نئی زندگی شروع کر چکی ہے اور اسے چھوڑ کر جا چکی ہے تو جب اسے اپنے وعدوں کی پرواہ نہیں تو میں کیوں پرواہ کروں؟ میں بھی اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کروں گا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا، پوری ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ اس کے مالک اس کی ایمانداری سے بہت خوش ہوئے اور اس کا پروموشن کر دیا۔ اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہو گئی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ کمپنی کی طرف سے اسے گھر اور گاڑی بھی مل گئی تھی اور اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی تھی۔ کمپنی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ پاکستان سے اپنی فیملی کو بلوانا چاہے تو بلوا سکتا ہے۔ خدا اور قسمت اس پر کتنی جلدی مہربان ہوئے تھے، مگر سائمہ کیسی ناشکری تھی جو پہلے ہی قدم پر اسے چھوڑ گئی تھی، اس کی خیر خبر تک نہ لی۔ کبھی کبھی عارف سوچتا تھا کہ اسے ایسا کیا سہارا مل گیا تھا کہ اس نے اس شوہر کی پرواہ نہ کی جس کی محبت کی وہ قسمیں کھاتی رہتی تھی۔ ایک دن عارف اپنے کام سے واپس رہائش گاہ جا رہا تھا جب ایک پاکستانی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ دونوں کے درمیان پہلے تو تھوڑی بحث ہوئی، پھر تعارف ہوا تو دونوں بہت خوش ہوئے اور جلدی ان میں دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکی عارف کو پسند کرنے لگی اور اس نے عارف کو پرپوز کر دیا۔ عارف کا دل کچھ دیر تک سائمہ کے خیال میں الجھا رہا۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا،
لیکن پھر وہ فضا کی محبت کے سامنے ہار گیا، جو بار بار اسے اظہار محبت کرتی اور کہتی کہ مجھے اپنا نام دے دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں عارف، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پردیس میں پہلی بار مجھے لگا کہ میرا بھی کوئی اپنا ہے۔ اس کی میٹھی باتوں نے عارف کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ وہ بھی فضا سے محبت کرنے لگا۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی اور نوکری کرنے والی تھی۔ عارف نے اس سے شادی کر لی اور خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد تک بھی وہ سائمہ کو یاد کرتا رہا۔ فضا کو اس نے سائمہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ سائمہ نے بھی ساتھ ہوتے ہوئے اس کی بہت قدر کی تھی، اس کی خوشی کا خیال رکھا تھا، اپنے منہ کا نوالا تک اسے اور اس کی بیٹی کو کھلایا تھا۔ مگر شاید جدائی اس سے برداشت نہ ہوئی اور وہ پیٹھ پیچھے گھر چھوڑ گئی تھی۔ شاید وہ مشکل وقت کاٹ کاٹ کر تھک چکی تھی، شاید اس کے صبر کی حد ختم ہو گئی تھی، اس لیے منہ پر کچھ نہ کہہ سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ فضا نے اس کے دکھ بھری داستان سن کر اسے خوب تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو پاکستان جا کر سائمہ اور اپنی بیٹی سے مل سکتا ہے، مگر عارف نے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کے کاغذات کا کچھ مسئلہ تھا۔ وہ اب حل تو ہو چکا تھا، لیکن وہ پاکستان نہیں جانا چاہتا تھا۔ مہینے میں ایک دو بار ماں کو فون کر کے اس کی خیریت پوچھ لیا کرتا تھا اور اس کے لیے خرچ کے پیسے بھیج دیتا تھا۔ اپنا تو وہ ہر فرض نبھا چکا تھا۔ فضا اور اس کے دو بچے بھی ہو چکے تھے، جن کے ساتھ وہ خوشی سے اپنی زندگی گزارتے ہوئے سائمہ اور اپنی پہلی بیٹی کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ وہ 4 سال پہلے یونان آیا تھا، مگر یہاں پہنچتے ہی کاغذات کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ سارے لوگ غیر قانونی طور پر یہاں آئے تھے۔ عارف یہاں قانونی طریقے سے ہی آیا تھا، مگر اس کے باوجود اسے بھی دوسرے لوگوں کی طرح حراست میں لے لیا گیا تھا اور اس کے سارے کاغذات ضبط کر لیے گئے تھے۔ سب لوگوں کو ایک کال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تب سائمہ کے شوہر نے گھر فون کر کے سائمہ کو بتایا تھا کہ میرے کاغذات کا بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے میں 10 سال تک واپس نہ آ سکوں۔ یہ سن کر سائمہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، مگر اس نے اپنے شوہر کو حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جب تک چاہیں واپس نہ آئیں، اپنے حالات کو اچھی طریقے سے سیٹ کریں، اس کے بعد واپس آ جائیے گا اور ہماری فکر مت کریں، میں اماں اور رابعہ دونوں کا خیال رکھ لوں گی۔ تب عارف کو بہت زیادہ تسلی ہوئی تھی اور وہ اپنے کاغذات پر کام کرنے لگا تھا۔ تھوڑے دنوں میں اس کا کاغذات کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ایک فون کال نے پاکستان میں سائمہ پر کیسے قیامت توڑ دی تھی۔ سائمہ جب فون پر اپنے شوہر عارف سے بات کر رہی تھی، تب اس کی ساس سمینہ بیگم نے بھی اس کی باتیں سن لی تھیں۔ اس کے پاس شوہر کی پینشن کی رقم آتی تھی اور اپنے میکے کے 2-3 گھروں کا کرایہ بھی آتا تھا۔ وہ اپنی گزر بسر اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر بیٹا 10 سال تک واپس نہ آ سکا تو نہ جانے وہاں پر اس کا روزگار لگے گا بھی یا نہیں۔ مجھے مفت میں اپنی بہو اور پوتی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، سوکھی دال سبزیاں کھا کر گزارا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ دونوں گھر میں نہیں ہوں گے تو جو بھی میرے پاس پیسے ہوں گے وہ میں اپنی ذات پر خرچ کر سکوں گی اور آرام سے جو چاہے خرید سکوں گی۔ میں سکھ اور آرام کی زندگی گزاروں گی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے سائمہ اور رابعہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بات بات پر تانے دیتی اور کبھی کبھی رابعہ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتی۔ سائمہ کے ہر کام میں کیڑے نکالتی اور پھر ایک دن غصے میں اس نے سائمہ کو 2-3 تھپڑ لگا دیے۔ سائمہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر سکتہ زدہ ہو کر ساس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی ساس سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں میں نے آخر ایسا کیا غلط کیا ہے کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی ہیں؟ اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ کا رویہ کچھ اور تھا اور اب آپ کا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ سمینہ بیگم تو بس موقع کی تلاش میں تھی کہ سائمہ سے جان چھڑائے اور وہ موقع سائمہ نے فراہم کر دیا تھا۔ سمینہ کہنے لگی، میرے آگے زبان چلاتی ہو بدتمیز عورت، ایک تو سب کچھ برباد کر کے رکھا ہوا ہے، تمہارے شوہر کی کمائی نہیں ہے، یہ میرے میکے کی کمائی ہے،
میں اسے ایسے ضائع نہیں ہونے دوں گی، اور جب میں تمہیں سمجھا رہی ہوں تو تم آگے سے باتیں بنا رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سائمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنی پوتی کو بھی باہر نکال دیا۔ سائمہ کا کوئی میکا نہیں تھا، وہ بالکل اکیلی تھی۔ شادی کے ٹھیک 2 مہینے بعد ہی اس کے ماں باپ ایک کے بعد ایک انتقال کر گئے تھے، اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ رشتہ دار سب پہلے ہی سے منہ موڑ چکے تھے۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگی تھی۔ سر چھپانے کو چھت نہیں تھی اور نہ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا تھا۔ وہ کئی بار سسرال واپس آئی تھی اور سمینہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے دہائی دیتی تھی کہ بھلے انہیں کھانے کو کچھ نہ دے، صرف ایک کمرے میں رہنے کی اجازت دے دے، وہ انہیں بالکل بھی تنگ نہیں کرے گی۔ مگر سمینہ بیگم کو یہ بھی ہرگز منظور نہیں تھا۔ ظاہری سی بات ہے، جب بہو اور پوتی ساتھ رہتی تو کھانے کو بھی دینا پڑتا۔ ان سے چھٹکارے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ وہ گھر میں رہیں ہی نہ۔ اس نے ہر بار سائمہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، اور پھر نہ جانے سائمہ کہاں گئی، اس کی کوئی خبر کسی کو نہیں ہو سکی تھی۔ پھر سائمہ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ ہونے والا حادثہ ہر انسان کی زبان پر تھا۔ عارف کو یونان گئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اماں بیمار رہنے لگی تھیں اور اکیلی رہتی تھیں، اس وجہ سے کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں تھا۔ عارف نے اپنے ایک دوست سے بات کر کے ان کے لیے کل وقتی ملازمہ رکھوائی تھی اور ایک نرس کا بھی بندوبست کیا تھا، مگر ملازمہ اور نرس ہر وقت بیٹھ کر باتیں کرتی رہتیں اور سمینہ بیگم کو بالکل نہیں پوچھتیں، نہ ان کا خیال رکھتیں، نہ وقت پر کھانا ملتا اور نہ دوا ملتی۔ ان کی لاپرواہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مزید بیمار پڑتی چلی گئیں، اور جلد ہی ان کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور وہ خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ مگر اس سے پہلے انہیں بار بار سائمہ اور اپنی پوتی رابعہ کا خیال آتا رہا، اور نہ جانے وہ کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، لقوے کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں سکتی تھیں، ورنہ اپنے بیٹے کو فون پر بتا دیتی کہ سائمہ اور رابعہ کو انہوں نے گھر سے نکالا تھا اور وہ واپس آ کر اپنی بیوی اور بیٹی کو ڈھونڈ لے۔ کبھی وہ سائمہ اور رابعہ کے سامنے وقت کی فرعون بنی ہوئی تھیں اور ان کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا، اور آج ان میں خود اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنی زبان ہلا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر سکیں، خدا کے حضور معافی مانگ سکیں۔ وہ اس وقت کو شدید پچھتا رہی تھیں اور پھر اسی پچھتاوے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ عارف کو ماں کے انتقال کی خبر پہنچی تو اس سے بہت رنج ہوا۔ اس نے ایمرجنسی کاغذات بنوائے، ماں کی ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں رکھنے کا کہا، اور 3 دن بعد پاکستان آ گیا۔ پاکستان آنے کے بعد وہ ماں کی میت سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ 10 سال اپنی ماں سے دور گزار دیے تھے، اپنی خوشیوں میں اتنا کھو گیا تھا کہ ماں کا خیال ہی نہیں رکھا تھا۔ ماں کا اس پر قرض تھا کہ اسے پالا تھا، پڑھایا لکھایا تھا، قابل انسان بنایا تھا، جبکہ اس نے یہ قرض اتارنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بھی پچھتا رہا تھا، اور ان سب کا قصوروار وہ سائمہ کو سمجھ رہا تھا، جس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اس کے مشکل وقت میں ذرا بھی صبر نہیں کیا تھا۔ وہ اب تک حقیقت سے انجان تھا کہ سائمہ خود گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی، بلکہ اسے نکالا گیا تھا۔ وہ ماں کی میت کو دفنانے کے لیے قبرستان آیا تھا۔ ماں کو دفن کرنے کے بعد سب لوگ اسے تسلی دیتے ہوئے ایک ایک کر کے چلے گئے، اور وہ قبرستان میں تنہا بیٹھا رہ گیا۔ ماں کی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اچانک سامنے نظر دوڑائی تو ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ اس کے برابر میں ایک اور قبر تھی۔ اس کی تختی پر لکھے ہوئے الفاظ نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا تھا، دنیا اسے گول گول گھومتی محسوس ہوئی، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھا اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ سامنے تختی پر لکھے ہوئے الفاظ کوئی اور ہیں، مگر وہی الفاظ تھے جو پہلی بار پڑھے تھے۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ گرتا پڑتا اٹھا اور اس قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا، تختی پر ہاتھ پھیرنے لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تختی کے اوپر واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا، رابعہ بنت عارف۔
تاریخ پیدائش 7 مئی۔ یہ اس کی بیٹی کا ہی نام تھا اور یہی اس کی تاریخ پیدائش تھی۔ اس کی بیٹی اس دنیا سے 10 سال پہلے ہی جا چکی تھی۔ اسے اس دنیا سے گئے 10 سال ہونے والے تھے اور اسے خبر تک نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بہت عرصے سے سائمہ کو مورد الزام ٹھہراتا پھر رہا تھا۔ جب بھی اس کی عدالت لگتی تھی تو وہ ہر الزام سائمہ پر ڈال کر خود بری ہو جاتا تھا۔ وہ قبر پر سر رکھ کر روتا ہوا بولا، سائمہ، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ میری بیٹی مر گئی اور اس کی موت کی خبر تک مجھے نہیں دی۔ وہ وہیں قبر پر ٹکرے مار کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے لگا تھا کہ شاید آج کا صدمہ ہی کافی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی مزید بہت سے صدمے اس کے منتظر ہیں۔ وہ قبرستان سے باہر نکلا تو سامنے بیٹھی ایک بدحال عورت پر نظر پڑی۔ اس کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، سر میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ زمین پر چند لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ زمین پر رابعہ کا نام لکھ رہی تھی اور ساتھ عارف کا نام بھی لکھ رہی تھی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ عارف نے ایک دم اس عورت کے ہاتھ تھام لیے تو عورت نے پتھرائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عارف کی بیوی سائمہ تھی، جو اپنے حواس کھو چکی تھی۔ عارف نے سائمہ کو پکڑ کر اٹھایا تھا۔ سائمہ کہنے لگی، مجھے عارف کے پاس لے جاؤ گے یا رابعہ کے پاس؟ عارف نے پیار سے اس کے بال سنوارے اور کہا، میں عارف ہوں۔ سائمہ بولی، نہیں نہیں، تم میرے عارف نہیں ہو، تم تو کوئی شہری بابو ہو۔ میرا عارف تو سادہ سا تھا، وہ باہر چلا گیا اور واپس ہی نہیں آیا۔ اماں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اب رابعہ مجھے اپنے پاس بلائے گی۔ وہ جلد مجھے اپنے پاس بلائے گی۔ وہ ادھر وہاں جا کر سو گئی ہے۔ اسے سردی لگتی تھی نا، تو میں نے اسے قبر میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ اب اسے سردی نہیں لگتی ہوگی، یہاں دھوپ بھی آ جاتی ہے۔ وہ عجیب تھی، کبھی کبھار سمجھداروں والی باتیں کرتی اور کبھی بالکل ہی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتی۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی بے معنی باتیں سن کر عارف مزید ٹوٹتا جا رہا تھا۔ عارف سائمہ کو لے کر گھر آیا۔ پڑوس کے لوگوں نے سائمہ کو دیکھا تو فوراً اس کے پاس آ گئے۔ خالہ رشیدہ نے بتایا کہ تمہاری بیوی کو تمہاری ماں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہوئی تھی، مگر سائمہ روز آتی تھی اور سمینہ بیگم کی منتیں کرتی تھی کہ مجھے اپنے گھر رہنے دو، میرا کھانا پینا میں خود کر لوں گی، جب تک عارف نہیں آ جاتا تب تک مجھے اپنے گھر میں رہنے دو۔ مگر تمہاری ماں نے ایک نہ سنی اور ہر بار اسے نکال دیتی تھی۔ پھر ایک بارش کی رات سائمہ دوبارہ آئی اور کہنے لگی، بارش بہت برس رہی ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ جس درخت کے نیچے ہم رات گزارتے تھے وہاں بھی سارا پانی بھر گیا ہے، ہمیں رات گزارنے دو، ہم صبح چلے جائیں گے۔ تب بھی سمینہ بیگم نے اس پر رحم نہیں کھایا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ محلے کے چوکیدار نے بتایا کہ رات کو سائمہ آئی تھی مگر اسے پناہ نہیں دی گئی۔ کاش ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم سائمہ کو اپنے گھر رکھ لیتے، مگر اسی رات رابعہ بیمار پڑ گئی، اسے ڈبل نمونیا ہو گیا اور بالآخر اس کی جان لے گیا۔ اس کے بعد سائمہ کبھی پلٹ کر نہیں آئی تھی۔ رابعہ کی موت کے بعد ہم نے سائمہ کو ڈھونڈ لیا اور اسے محلے میں واپس بھی لے آئے، مگر تب تک تمہاری ماں بھی معذور ہو چکی تھی۔ وہ شدید بیمار تھیں اور سائمہ کے حواس بھی جواب دے چکے تھے۔ وہ رابعہ کو پکارتے ہوئے پاگلوں کی طرح روتی تھی۔ ہم نے اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ جہاں بھی ہوتی بھاگ کر قبرستان پہنچ جاتی۔ سارا دن رابعہ کی قبر پر گزار دیتی یا پھر اس کا اور تمہارا نام لکھتی رہتی۔ عارف، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بیوی اور بچوں کو بھول جائے؟ یہ وہی بیوی ہے جس نے ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دیا تھا اور تمہارے ساتھ تمہاری غربت کاٹی تھی۔ خالہ رشیدہ ساری بات سمجھا کر سائمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہاری پسند کا مٹر پلاؤ بنایا ہے، کھاؤ گی نا؟ سائمہ نے فوراً ہی خوشی سے سر ہلا دیا۔ پھر وہ سائمہ کو اندر لے گئیں جبکہ عارف وہیں کھڑا رہ گیا۔ اگر وہ سائمہ کو چھوڑ کر واپس یونان چلا جاتا تو فضا اور اس کے دونوں بچے اس کے پاس تھے، اس کی فیملی مکمل تھی، لیکن اب اس کا احساس جرم اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ سائمہ بھی اس کی بیوی تھی جس کی یہ حالت وہی کر کے گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا اسے معاف کرے گا یا نہیں، کیونکہ وہ خود کو بھی معافی کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔
اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کر دیتا ہے، اور ایسا نقصان ہوتا ہے کہ ساری زندگی انسان خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ انسان کو کبھی بھی غصے میں آ کر یا بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک لمحے کی سختی پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتی ہے۔ دوسروں پر الزام لگانا آسان ہوتا ہے، مگر سچ جاننے کی کوشش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، ان کی حفاظت انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اپنی انا پر اڑ کر انسان نہ صرف دوسروں کی زندگی برباد کرتا ہے، بلکہ خود کو بھی ایسے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے جس سے نکلنا ممکن نہیں رہتا۔ ہمیں ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہی انسانیت ہے۔